الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے ٹیلی فون پر بتایا گیا کہ یہاں طلباء سے جو گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے قرآن کریم کے حقوق. تو میں نے اسی کی مناسبت سے بڑی مختصر سی تلاوت کی ہے. بیانات کے دوران میری مستقل عادت ہے کہ میں تلاوت بڑی مختصر کرتا ہوں. بہت لمبی بات کرنی ہو تو لمبی تلاوت کریں، مختصر سی بات کرنی ہو تو مختصر سی تلاوت کریں. اور میں عموماً درس اور بیان کے درمیان ایسی آیت کا انتخاب کرتا ہوں کہ جس کا ترجمہ بہت آسان ہو اور سمجھنا سامعین کے لیے بہت آسان ہے. یہ بہت ساری باتیں دوران گفتگو میں وہ کرتا رہوں گا چونکہ آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ معلم ہوں گے، آج اسٹوڈنٹ ہیں، کل لیکچرار ہوں گے، آج پڑھ رہے ہیں، کل آپ پڑھائیں گے. تو سبق کے دوران ایسی باتیں کسی بھی معلم کے لیے کرنا ضروری ہے کہ جس میں علمی فائدہ بھی ہو اور طلباء کو اپنے علوم آئندہ اگلی نسلوں تک یا اگلے افراد تک منتقل کرنے کا طریقہ بھی ہے. میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً کچھ کلاسیں ہوتی ہیں. میں نے کہا مجھے اس کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے سامعین کا طبقہ جتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اتنا گفتگو کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ بندے کو سطح سے نیچے اتر کے بات کہنی پڑتی ہے، اور سطح سے نیچے اتر کے بات کہنا کتنا مشکل ہے یہ آپ اندازہ ہوگا جب آپ گفتگو کرنا شروع کریں گے. میرے چونکہ سامعین کا حلقہ وہ ایک چھوٹے سے سادے دیہاتوں سے شروع ہوتا ہے اور یورپ، امریکہ اور ان ملکوں تک جاتا ہے. پرائمری اسکول میں اندر بھی میں جا کر بیان کرتا ہوں اور الحمدللہ یونیورسٹی میں بھی اللہ موقع عطا فرماتا ہے. تو اس میں وقت کی پابندی بڑی بنیادی ہے. میں بھی انشاءاللہ وقت کی پابندی پوری کروں گا. میرا اسی سال 4 ماہ پہلے ہانگ کانگ کا سفر تھا، وہاں کالج کے اندر بیان تھا. مجھے پرنسپل فرمانے لگے کہ ہماری خواہش تھی آپ گفتگو کافی لمبی ہو لیکن ہمارے امتحانات شروع ہیں، آپ کا ہفتے کا سفر ہے، آج کے دن کے لیے وقت نہیں تھا، اس لیے ہم نے موقع غنیمت سمجھ کے آپ کو دعوت دی ہے. تو آپ بیان کا دورانیہ ہوگا 20 منٹ. آپ بیان بھی کریں گے، ساتھ ترجمہ بھی ہوگا. اور اس میں لڑکے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں. فرق صرف اتنا تھا کہ ماحول ایسا تھا کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور ہانگ کانگ میں درمیان میں پردہ رکھ کے خواتین ادھر بیٹھی ہیں. تو میں نے اپنا بیان 19 منٹ میں ختم کیا. ان کو بہت تعجب ہوا کہ ہم نے پہلے مولوی دیکھا ہے کہ ہم نے 20 منٹ کا 19 منٹ میں بیان ختم کر دیا. میں بھی ڈاکٹر صاحب گزارش کر رہا تھا کہ میں کراچی سے آیا، ہمارے یہاں میزبان پہلے میزبان اسلام آباد، تو ان کی عرصہ سے خواہش تھی کہ ہمارے یہاں کھانا کھائیں. تو میں نے کہا چلے آج آپ کیا کھانا کھا لیتے. ہم 2 بجے کھانے سے فارغ ہوئے. تو میں نے کہا میں قیلولہ کروں گا اور پھر بیان کے لیے جاؤں گا. تو کہتے ہیں مولانا صاحب وقت کتنا ہے؟ آپ نے 2:45 بجے یونیورسٹی وقت دیا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے قیلولہ بھی کرنا ہے. میں نے کہا میں نے قیلولہ بھی کرنا ہے، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، مجھے 3 بجے یونیورسٹی پہنچنا بھی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا میں 20 منٹ آرام کروں گا، بس مجھے آپ کمرہ دے دیں. تو میں کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا اور جب 2:25 پر آئے تو میں استنجا کر کے وضو کر کے کپڑے پہن چکا تھا. تو میں نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ گاڑی آ کے لگائیں. جب یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو میں نے مولانا سے گزارش کی اپنی گھڑی دے گئے. انہوں نے کہا جی 2:45 میں بھی 1 منٹ باقی ہے. یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے آگے کام کرنا ہے. ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے.
ہمارا حلقہ بہت وسیع ہے، ہم آخری نبی کے آخری امتی ہے، زندگی تھوڑی ہے، حلقہ بہت وسیع ہے، اور تھوڑی عمر میں زیادہ کام کرنا ہو تو وہاں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی گھڑی دیکھیں، اس میں ایک سوئی گھنٹوں والی ہے، ایک منٹوں والی ہے اور ایک سیکنڈز والی ہے۔ اس سیکنڈ والی گھڑی سوئی کیوں رکھی ہے؟ یہ کوئی مذاق اور تماشا تو نہیں کہ ہر گھڑی کو سیکنڈ چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اوقات کو سیکنڈز کے حساب سے چلائے تو پھر کام کرتا ہے۔ میں چونکہ دنیا ٹی وی میں آتا ہوں مہینے میں 2 دن، تو میرے میزبان انیق صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے پہلا مولوی دیکھا ہے، دیہاتی آدمی، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ کو انتظار کرنی پڑے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ انتظار کرنی پڑے۔ اور میں صرف آپ کی معلومات کے لیے کہتا ہوں کہ آج تک مجھ پر حرام میں نے ایک پیسہ کسی ٹی وی سے لیا، کہ جتنے میں ٹی وی کو بیان کرتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ کراچی جاؤں تو اپنے ٹکٹ پہ جاتا ہوں، سرگودا اسلام آباد ہوں تو اپنی گاڑی پر آتا ہوں، آج تک میں نے گاڑی بھی استعمال نہیں کی۔ جب میں رمضان ٹرانسمیشن میں کراچی جاؤں تو سحری اپنی ساتھ لے کر جاتا ہوں، اس پر ان کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ تو میں پھر آسن انداز میں ڈال دوں، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیسی کھانا کھاتا ہوں، آپ کی مرچیں بہت ہوتی ہیں تو کراچی کرارے کھانے ہمارا معدہ ہضم نہیں کرتا، تو یوں طویل کر کے میں اپنا کھانا لے جاتا ہوں۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کبھی آپ ہمارے پاس سرگودا ہمارے تشریف لائیں اور ہمارا دیسی سا کھانا آپ ایک بار کھائیں گے تو مولانا تو سب دعا ہے آپ کا بار بار آنے کو دل کریں گے انشاءاللہ۔